حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کس مٹی سے خلق کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے کیوں پیدا فرمایا؟ اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو زمین پر بھیجا کہ ایک مشت خاک کی لائیں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جائے، تو زمین نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ تم میری خاک سے کچھ بھی اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور عرض کی خداوند عالم زمین تیری پناہ مانگتی ہے۔ پھر خدا نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور ان کو اختیار دے دیا۔ زمین نے بدستور خدا کی پناہ چاہی، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس گئے۔ پھر میکائیل کو بھیجا اور ان کو بھی مختار بنایا، وہ بھی زمین کے استغاثہ سے واپس گئے۔ پھر ملک الموت کو آخری حکم کے ساتھ بھیجا تاکہ ایک مشت خاک لے آئیں۔ زمین ان سے بھی پناہ خدا کی طالب ہوئی۔ ملک الموت نے کہا میں بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں، تو اس سے بغیر مشت خاک لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ الغرض تمام روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ معتبر کتب میں حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ جب حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ ان کی آنکھیں تھیں، تو وہ اپنے بدن کو دیکھتے تھے کہ کس طرح مخلوق ہوا ہوں۔ جب ختم کے قریب پہنچا اور ابھی ان کے پیروں کی تکمیل نہیں ہوئی تھی تو چاہا کہ کھڑے ہو جائیں، لیکن کھڑے نہ ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام گر پڑے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا خلق الانسان عجولا کہ انسان کو جلد باز خلق کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل کو روز جمعہ ساعت اول میں بھیجا۔ انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ میں ایک مشت خاک لی، ان کی مٹھی آسمان ہفتم سے آسمان اول تک پہنچی اور ہر آسمان سے ایک تربت لی، دوسری مٹھی میں زمین اول سے آخری طبقہ زمین تک کی مٹی لی۔ داہنے ہاتھ میں جو مٹی تھی، حق تعالی نے اس سے خطاب فرمایا کہ تجھ سے رسولوں، پیغمبروں، وصیوں، صدیقوں، مومنوں اور سعادت مندوں کو پیدا کروں گا اور ان لوگوں کو جن کو بزرگ بنانا چاہوں گا۔ اور بائیں ہاتھ کی مٹی سے خطاب فرمایا کہ تجھ سے جباروں، مشرکوں، کافروں، گمراہوں اور ان لوگوں کو پیدا کروں گا جن کی شقاوت اور خواری کو میں جانتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں مٹیوں کو باہم مخلوط کر لیا۔ ابو بصیر نے امام سے سوال کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور تمام انسانوں کو ماں باپ دونوں سے خلق کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا تاکہ لوگ اس کے کمال کی قدرت کو سمجھیں کہ وہ مخلوق کو مادہ سے بغیر نر کے اور اسی طرح بے نر و مادہ کے بھی خلق کرنے پر قادر ہے، اور انسان یہ جانے کہ خدا خالق کے کائنات ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو قبل اس کے کہ روح تمام جسم میں پہنچتی، حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ اٹھ کھڑے ہوں لیکن اٹھ نہ سکے اور گر پڑے۔ پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان عجولا کہ انسان کو باتحقیق جلد باز خلق کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی تھے۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی اور اس قدر سخت
کیا کہ کھنکھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں خالق کائنات نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی تھے، کام کرنے والے اعضاء و جوارے بھی تھے اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی تھے، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و روغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق کے اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد و عناصر بھی پائے جاتے تھے، اور گرمی و سردی، تری و خشکی جیسی کیفیات بھی پائی جاتی تھی۔